السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ آج میں سمری پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ناول ہے دی آئس کینڈی مین اور کریکنگ انڈیا بائی پیپسی سیتوا۔ کریکنگ انڈیا 1943 عیسوی سے 1948 عیسوی کے درمیان لاہور شہر اور اس کے گرد و نواح میں اس کی سیٹنگ ہے۔ جب ناول شروع ہوتا ہے تو لاہور برطانیہ کے زیر اقتدار ہندوستان کا حصہ ہے۔ 1947 عیسوی میں یہ پاکستان کی نئی قوم کا حصہ بن گیا جب سب کانٹیننٹ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، انڈیا اور پاکستان۔ جب انگریزوں نے ہندوستان چھوڑا تو انہوں نے اسے دو ممالک میں تقسیم کر دیا، ہندوستان اور پاکستان۔ یہ واقعہ جس نے بہت زیادہ تشدد اور خون ریزی کا باعث بنا کو تقسیم یعنی پارٹیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناول میں لینی سیٹھی کے نقطہ نظر سے علیحدگی کی کہانی یعنی پارٹیشن کی کہانی بیان کی گئی ہے، جو ناول شروع ہونے پر 4 سال کی ہے۔ وہ اپنے کنبہ اور اپنی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ ان سیاسی واقعات کو بھی بیان کرتی ہے جن کی وجہ سے پارٹیشن اور اس کے بعد ہونے والے تشدد باعث بنے۔ لینی ایک ہوشیار نوجوان لڑکی ہے جو پولیو سے بیمار ہے۔ اس کا کنبہ اعلیٰ متوسط طبقے کا ہے اور وہ لاہور کے ایک انتہائی دولت مند پڑوس میں رہتا ہے۔ یہ شہر مسلمانوں کی اکثریت سے آباد ہے، لیکن یہاں ہندو اور سکھ بھی آباد ہیں۔ لینی کا کنبہ تاہم پورے ناول میں پارسی ہے، یعنی ان کا جو مذہب تھا وہ پارسی تھا۔ یہ ہندوستان میں ایک چھوٹی سی مذہبی اقلیت ہے جو 19ویں صدی کے درمیان فارس میں مذہبی ظلم ستم سے فرار ہونے والے زرتشت شہریوں پر مشتمل ہے۔ لینی کا ایک تنگ گھر کنبہ ہے جو اس کی ماں اور والدہ، بھائی ایڈی، خالہ، کزن دیوی ماں اور اس کی ماں کی بہن پر مشتمل ہے۔ یہاں گھریلو ملازمین کی جگہ رنگ کاسٹ بھی شامل ہے، جس میں کک، امام دین، ایک باغبان، اچھوتوں کا ایک خاندان ہندومت کی سب سے نچلی ذات کا حصہ ہے، جو صفائی کار، صفائی وغیرہ کے معاملات سر انجام دیتا ہے اور ایک بنیا کام کرتا ہے۔ لینی اپنی آیا کے ساتھ بہت قریب ہے۔ نینی کے مقامی لفظ آیا کی بدولت لینی لاہور کے غریب اور مزدور طبقے کے متعدد بالغوں کو جانتی ہے۔ ان میں سے بیشتر آیا کے ہم ہی ہیں، بلکہ آیا کے لورز ہیں، جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پورے لاہور میں مردوں کو راغب کرنے کے لیے جانی جاتی ہے، یعنی مردوں کو اٹریکٹ کرنے والی بیوٹی جو آیا کے اندر ہے۔ ان لورز میں ایک باورچی، ایک مسرور، چڑیا گھر کا حاضر، چاقو تیز کرنے والا اور منی قرض دینے والا اور ایک پاپسیکل فروخت کنندہ شامل ہے جسے آئس کینڈی مین کہا جاتا ہے۔ اس گروپ میں مسلمان، سکھ اور ہندو شامل ہیں۔ ان کی بدولت لینی کو مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے بارے میں بصیرت ملتی ہے جو تقسیم سے قبل ہندوستان کو تشکیل دیتے ہیں۔ آیا کی محبت کی زندگی بھی لینی کو جنسیت سے تعارف کراتی ہے۔ وہ جنسی طاقت کو سمجھنے لگتی ہے جس کو خواتین اپنے پاس رکھ سکتی ہیں، بلکہ ان بہت سے طریقوں کو بھی مرد سمجھتی ہیں جن سے مرد عورتوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ ناول کے بیشتر حصے میں لینی کی مہم جوئی کو بیان کیا گیا ہے، جو آیا کے ساتھ ساتھ شہر میں گھوم پھر رہی ہے۔ یہ آیا میں بہت سارے دوستوں کے ساتھ پارک میں جمع ہو رہے تھے۔ لینی پولیو سے متعلق اپنے مسائل اور بہت ساری سرجریوں اور ڈاکٹروں کے دوروں کو بھی بیان کرتی ہے جنہیں انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے والدین سے پیار کرتی ہے لیکن ہمیشہ ان سے زیادہ پیار اور توجہ کی خواہش کرتی ہے۔ لینی کو اپنی دیوی ماں کے گھر دیکھنے میں خوشی ملتی ہے، جو ہمیشہ اس کے چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ کے نام سے جانا جاتا ہے کے ساتھ بحث کرتی ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی کا نام ہوتا ہے ایڈی۔ تاریخی واقعات مستقل طور پر لینی کی نجی اور گھریلو زندگی کو متاثر کر رہے ہیں۔ گھر میں آیا کے حامیوں کے ساتھ اور پارسی مندر میں وہ سنتے ہیں بڑوں کو مسلسل سیاست کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے۔ جب ناول شروع ہوتا ہے تو خبر آتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی ہے۔ ہندوستان جو ابھی تک ایک برطانوی کالونی تھا نے جرمنی، اٹلی اور جاپان کے خلاف اتحادیوں کا ساتھ دیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد لوگ حیرت میں پڑنے لگے کہ ہندوستان کا کیا ہوگا۔ مہاتما گاندھی اور محمد علی جناح جیسے ہندوستانی رہنما انگریزوں سے ہندوستان کی آزادی اور خود حکمرانی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ گاندھی نے لاہور کا دورہ کیا اور لینی کو ان سے ملنے کا موقع ملا۔ بڑوں کی طرح وہ بھی حیرت میں سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ جب برطانوی رخصت ہو جائیں گے اور ہندوستان کا کیا ہوگا۔
یہاں ایک علیحدہ مسلم اکثریتی ملک پاکستان کے قیام کی بات چیت کی جا رہی ہے۔ لینی نے مذہبی اختلافات کو زیادہ سے زیادہ اہم ہونے کا نوٹس لیا۔ جب یہ ناول شروع ہوتا ہے تو ہندو، مسلمان اور سکھ نسبتاً امن میں آ جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ان کے ساتھ میل جول اور پیار و محبت ہوتا ہے۔ تاہم جیسے ہی 1947 میں ہندوستان آزادی کے قریب پہنچ جاتا ہے، ان گروپوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لینی مذہبی گروہوں کے مابین تعلقات کو بہتر طور پر سمجھنا شروع کرتی ہے جب وہ اپنے کنبے کے مسلمان باورچی امام دین کے ساتھ دیہی علاقوں میں جاتی ہے۔ وہ اپنے کنبے سے ملنے لاہور سے 40 میل دور ایک گاؤں پیر پنڈو جاتے ہیں۔ وہاں وہ سکھوں اور مسلمانوں کی گواہ ہیں جو صدیوں سے پڑوسی ہیں۔ وہ سب تشدد کی افواہوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن ایک دوسرے کو بچانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ جب وہ بعد میں دوبارہ تشریف لائے تو وہ دیکھتی ہے کہ سکھوں نے مسلمان دیہاتیوں اور فرار ہونے والے افراد کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ شہر میں بھی حالات بدل رہے ہیں۔ لینی اپنے آس پاس کے لوگوں کو انفرادی اور کم مذہبی طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کی حیثیت سے کم دیکھنا شروع کرتی ہے۔ آیا ہندو ہیں جیسا کہ خاندانی باقی ہری ہے، امام دین اور عجیب و غریب آدمی یوسف مسلمان ہیں، اسی طرح آئس کینڈی مین اور آیا کا پسندیدہ سوٹر میسور بھی مسلمان ہے۔ چڑیا گھر کا کیپر شیر سنگھ سکھ ہے۔ ہر گروہ کا لباس پہننے، کھانے اور عبادت کرنے کا اپنا اپنا ایک الگ انداز اور طریقہ ہے۔ جب ان برادریوں کے مابین تعلقات خراب ہوتے جاتے ہیں تو لینی زیادہ سے زیادہ اپنے اختلافات سے واقف ہو جاتی ہیں۔ جب ایک سکھ سیاسی اور مذہبی رہنما شہر کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے ہیں تو تشدد پھوٹ پڑتا ہے۔ لوگ آگ بجھانا اور ایک دوسرے کو ہلاک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 1947 میں انگریزوں نے باضابطہ طور پر ہندوستان چھوڑ دیا اور ملک کو ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کر دیا۔ راتوں رات لاہور پاکستان کی نئی قوم کا حصہ بن جاتا ہے۔ لینی کو زیادہ تر تشویش ہے کہ یہ ان کی سالگرہ کے موقع پر ہو رہا ہے اور کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے۔ پھر بھی سیاسی صورتحال سنگین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہندو اور سکھ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان جانے لگتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی کچھ مسلمان جو ہیں ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دونوں طرف سے مائیگریشن ہوتی ہے۔ دونوں طرف سے ان میں سے بہت سے گروہوں کو تشدد کے ذریعے مجبور کیا جاتا ہے اور وہ مائیگریٹ ہو جاتے ہیں، اور اس مائیگریشن کے دوران بہت سارے افراد مارے بھی جاتے ہیں۔ 3 مہینوں میں 70 لاکھ مسلمان اور 50 لاکھ ہندو اور سکھ آبادی کے اس تبادلے کا حصہ ہیں۔ جب گروپ لڑ رہے ہیں، لینی نے دیکھا کہ پورے لاہور میں آگ بھڑک رہی ہے۔ ایک دن ہندوستان سے مسلمان مہاجرین کو لے کر ایک ٹرین آئی۔ آئس کینڈی مین والے کو معلوم ہوا کہ ان سب کو قتل اور مسخ کر دیا گیا۔ انتقام کے طور پر وہ ہندوؤں اور سکھوں پر حملہ کرنے یا ان کی چھوڑی ہوئی جائیدادوں پر ڈاکہ ڈالنے والے ہجوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ لینی دیکھتی ہے کہ یہاں تک کہ سابقہ دوستوں بشمول آیا کے حامی ایک دوسرے پر پل پڑتے ہیں۔ خوف کے مارے باقی ہری اسلام قبول کر لیتا ہے۔ آیا کا پسندیدہ ساتھی میسور گلی میں ایک بوری میں آدھے کٹا ہوا پایا گیا اور اسے مار دیا جاتا ہے۔ دری اثنا اس کارروائی نے پہلی بار نقطہ نظر کو تبدیل کیا جب ایک فرد یہ بیان کرتا ہے کہ پیر پنڈو گاؤں میں امام دین کے پوتے رین کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سکھوں کے گروہ آئے اور اس کے گاؤں میں سب کا قتل عام کیا۔ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ رانا بری طرح زخمی ہے اور بمشکل سے پاکستان میں زندہ بچ جاتا ہے۔ جب ہجوم سیٹھی کے گھر والوں کے پاس آتا ہے تو کہانی اس وقت عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ ان کے نام سے یہ ہجوم فرض کرتا ہے کہ وہ ہندو ہیں۔ امام دین گھر کی حفاظت کے لیے باہر آئے اور مشتعل افراد سے کہا کہ یہ ایک پارسی گھر ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی اقلیت ہونے کی وجہ سے پارسی زیادہ تر مذہبی گروہوں کے مابین ہونے والے تشدد سے مستثنیٰ تھے۔ اس کے باوجود یہ گروپ یہ جانتا تھا کہ ہندو آیا کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ آیا چھپ جاتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کو اغوا کیا جا سکتا ہے اور زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اس کا سوٹر آئس کینڈی مین لینی کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ کہاں چھپی ہوئی ہے۔ لینی جو ایک بری عادت کی مالک ہے کہ اسے ہمیشہ سچ بتانے کا ہی شوق ہوتا ہے، چاہے نتیجہ جو بھی ہو۔ وہ آئس کینڈی مین پر بھروسہ کر سکتی ہے اور اسے آیا کے بارے میں بتا دیتی ہے، اور آئس کینڈی مین آیا کو وہاں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ لینی گہرے افسوس اور اداسی کے دور میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ آیا سے کیا ہوا تھا، لیکن ابتدائی طور پر اس کی قسمت نہیں تھی۔ آیا کے چلے جانے کے ساتھ ہی حمیدہ نامی مسلمان عورت اس کی نئے آیا بن گئی۔
حمیدہ کو علیحدگی کے بعد ابتدائی تشدد کے دوران اغوا کیا گیا تھا، چونکہ اس کے ساتھ عصمت دری کی گئی تھی۔ اس کے شوہر اور قربا اس کی پشت کو قبول نہیں کریں گے۔ اسے جب تک اس کی خدمات حاصل نہیں کی جاتی تھی، اس وقت تک اسے سیٹھی کے گھر کے بالکل قریب ایک بازیافت خواتین کے کیمپ میں لے جایا جاتا تھا۔ لینی کزن سے رومانٹک دلچسپی لینا شروع کر دیتی ہے، جس سے وہ اچھی لگتی ہے اور جو اسے اچھا لگتا ہے کہ وہ بالآخر شادی کرے گی۔ کزن بہرحال اس سے تھوڑا بڑا ہے اور اسے جنسی طور پر چھونے کی اسے کوشش کرتا ہے۔ لینی نے اسے مسترد کر دیا اور وہ معاہدے پر پہنچے کہ وہ بڑی عمر تک انتظار کریں۔ کزن کے ساتھ یہ بات چیت کرتے ہوئے اسے بھی جنسیت کے بارے میں تعلیم دیتا رہتا ہے۔ وہ شہر کے چاروں طرف لڑکوں اور مردوں کو دیکھنے لگی۔ ایک دن کزن نے آیا کو ٹیکسی میں دو پتلی مردوں کے ساتھ دیکھا جو شاعروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ گاڈ مدر کی مدد کا شکریہ، جس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے اور وہ بظاہر شہر میں ہر ایک کو جانتی ہے۔ انہیں پتہ چلا کہ آیا شہر کے ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ میں رہ رہی ہے۔ آئس کینڈی مین نے اس سے شادی کرنے اور اسلام سے مخفی ہونے سے پہلے طوائف اور اسلام قبول کرنے سے پہلے اسے طوائف کی حیثیت سے اپنے پاس رکھا۔ گاڈ مدر آیا کی مدد کرنا چاہتی ہے، جسے اب ممتاز کہا جاتا ہے۔ پہلے گاڈ مدر نے آئس کینڈی مین کو مدعو کیا، اب وہ شاعر کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ ایک شریف آدمی کی طرح دکھتا ہے، شاعری پڑھتا ہے اور شائستگی سے بولتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ آیا سے پیار کرتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اس نے اس سے شادی کی ہے۔ گاڈ مدر اسے دلال اور کم زندگی کہتی ہے۔ آخرکار گاڈ مدر اور لینی شہر کے کوٹھے والے محلے میں آیا سے ملنے کے قابل ہیں۔ آیا نے رخصت ہونے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہندوستان جائیں گی، یہاں تک کہ اگر اس کا کنبہ انہیں قبول نہ کرے۔ آخرکار گاڈ مدر نے پولیس کو آیا کو آزاد کرانے کے لیے راضی کیا اور اسے سیٹھی گھر کے قریب بازیافت خواتین کے کیمپ میں لے جایا جاتا ہے۔ آئس کینڈی مین ناجائز عاشق میں بدل جاتا ہے، کیمپ کے باہر اس کا انتظار کرتا ہے۔ ایک دن آیا کو آخرکار ہندوستان منتقل کر دیا جاتا ہے اور آئس کینڈی والا اس کے پیچھے پیچھے سرحد پار سے فرار ہو جاتا ہے۔ اپنی محبوبہ کو ڈھونڈنے کے لیے سرحد سے پار نکل جاتا ہے۔